بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کا فکر یہ ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ کسی پامس کے سامنے جا کے اپنی ہتھیلی نہیں پھیلائے گا، کسی کاہن نجومی کے پاس جا کے اپنے ایمان کو چرائے گا نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اپنا ہاتھ کھول کے بیٹھ جاتا ہے کسی کاہن نجومی، اور آج کل تو ترجمہ کیا جائے تو بنگالی باوے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح پوچھ لے کہ بتاؤ میری قسمت کیا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر کوئی مان لے کہ یہ کہہ رہا ہے جو وہ سچ ہے، من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، اس نے ادھر پامس کی تصدیق کی، ادھر وہ قرآن کا منکر ڈکلیئر ہو جائے۔ وجہ یہ ہے، سوچنے کی بات ہے، آپ پوری دنیا پہ بھی حکومت اگر اتنا ہی قسمت جاننے والا ہے تو طوطا لے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا کا کچھ فائدہ نہیں۔ کبھی عقل کو استعمال بھی کر لیا کرو، یہ 5 سے 6 کلو کا جو سر اللہ نے بنایا ہے اس میں اللہ نے عقل رکھی ہے، سوچا کریں کہ یہ سارا دن دھول جو ہے اپنے سر پہ ڈالتا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا۔ ہمارا ایمان و ایقان ہے، قسمت کے بارے میں تو اللہ ذوالجلال نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، چیز طلب کی جائے تو اللہ سے طلب، اس کو کیسے پتا چلا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مدد طلب کی جائے تو اللہ سے مدد السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا فکر کیا ہے پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو نفع دینے کے لیے، نفع نہیں مل سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ میرے محبوب اعلان کر دو کہ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اللہ کی کوئی نہیں جان نقصان دینا چاہے، جب اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے تو نقصان، کوئی سیدھی چھلانگیں لگائے کوئی الٹی چھلانگیں لگائے، ہمیں تو یقین ہے اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی بات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی روایت، یہ فکر ہے میرا، سمجھایا تھا بینگ مسلم مجھے یہ فکر اختیار کرنا ہے، آپ نے فرمایا اور اس کا دفاع الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع مل جائے، نہیں ملے گا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، جتنی کسی کی طاقت ہے مجتمع کر لے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے